تو الرحمن فاسأل به خبیرہ کا حکم ہے، اور یہ بے خبر ہے، یہاں تو خبیرہ ہے. تو جب یہ خبیر نہیں تو یہ رحمان کے راستے سے باخبر بھی نہیں، لہٰذا یہ اپنی کمیلوی کا اعتراف کرے نہ کہ اس پر اعتراض کرے. تو سیدھا کہتا ہے نہیں ہے، یہ تو انکار کر دیا، کافر ہو گیا. اگر لا ادری کہہ دے تو آدھا علم ہے، میں نہیں جانتا. کیوں؟ یہی تکبر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو سارا علم نہیں دیا، خضر علیہ السلام کو جو دیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، اور اللہ فرماتے جو میں نے خضر کو دیا وہ تجھے نہیں دیا. تو جب اللہ نے رسول کو سارا نہیں دیا تو یہ ایک انسان ہو کر کس طرح دعویٰ کرتا ہے؟ یہ نعوذ باللہ حضور سے بھی بڑھنا چاہتے. تو یاد رکھنا گمراہی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بڑوں کے اقوال موجود اور چھوٹے اپنے تشریح کرے، یہ خراب ہے. جب صاف متن موجود اور اس میں چھوٹا اپنی تشریحات کرے، یہ خراب ہے. تو آج کی تقلید چھوٹوں کی ہو رہی ہے، بڑوں کی نہیں. 25 سال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جنگل میں ایسے نہیں گزارے تھے، ایسے نہیں آئے علم. بھوکے پیاسے 3 سال انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے. ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ظاہری عقل اس کو نہیں مانتی، مگر کرامتاً یہ مشکل نہیں ہے. مگر وہ کرامت ہے، کرامت ان کو اللہ نے دی، اور 3 سال کیا ساری زندگی بھی نہ کھائے، کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے یار یہ ایسے واقعات یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان عقل والوں نے اس کو اس بات پہ پرکھ لیا، کیونکہ یہ علم باطن تو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے ظاہری بات کو کہا کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی. تو اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یاد رکھنا. ہے خیرت کو کیا خبر ہے، نیک و بد کی بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے. درون خانہ ہنگامے کیا کیا، درون خانہ ہنگامے کیا کیا، خیرت کو اس کی کیا خبر. یہ خیرت کو اس کی خبر نہیں ہے. اور تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب آہ تیری نارسا ہے. تن بے روح سے بیزار ہے حق، خدا زندہ ہے زندوں کا خدا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو اس چیز کو مطالعے سے نہیں، کیونکہ عقل کی لائبریری میں مطالعے کی جتنی کتابیں یہ ختم ہو جاتی، اور دل کی لائبریری کے اندر تیرے یہ سارے جو لائبریری نے 1 سیکنڈ کے اندر وہ ایک ہی اصول بیان کرے گا، اس پہ 1 کروڑ کتابیں لکھی گئی. اس اصول یہ 1 کروڑوں کو فیل کر دے گا. یہ ایک اصول پوری لائبریری ختم کر دے گا، کیونکہ اصول ہے. ہر بات کو اصولوں پہ پرکھا جائے گا، ہر کتاب کو اصولوں پہ پرکھا جائے گا، ہر عالم کو شریعت کے اصولوں پر پرکھا جائے گا، ہر صوفی کو شریعت کے اصول پہ پرکھا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ اعمال 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو یہ صوفی ہے. نا 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 نا. خوارج کے بارے میں آتا ہے، کہتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی نے بھیجا تو پہلی بات جو فرمائی کہ تم ان سے قرآن سے بات مت کرنا، سنت پر بات کرنا. تو جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی نماز دیکھ کر کے، نماز دیکھی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ابن عباس، جن کی نمازوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. یہ اللہ تعریف فرما رہے ہیں، جن کی نمازوں کی تعریف اللہ کرے. آئبون التائبون الساجدون لربنا حامدون. وہ فرما رہے. تو یہاں سے بات پہلے کیا گئی کہ عمل نہیں، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا. پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ آپ لوگ پہلے عمل دیکھتے ہو. یہ نہیں کہ دیوبندی کے لیبل میں نے سر پہ لے لی تو میں ٹھیک ہو گیا. سارے اقوال اٹھا کے اغیار کے تم لوگ سر پہ اس پہ چڑھ رہے. 4 اصول تو ان کے، فرض، حرام، بدعت، سنت، بس. یہ اصول دیوبند کے نہیں ہیں، اور اس پر سارے اس وقت کاربند.
ذکر کے حلقے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. علم کے حلقے بھی ثابت ہے. حضور ثابت کراؤ کہ حضور نے اس دور میں علم میں کیا فرمایا تھا. لکھا ہوا دکھاؤ. لکھا ہوا دکھاؤ کہ یہ پڑھا رہے تھے اس وقت حضور. حدیث میں تو اتنا ہی ذکر ہے. علم کا حلقہ لگا تھا، ذکر کا آپ علیہ السلام میں کون سا حلقہ لگا ہوا تھا؟ فقہ کے اصول بعد میں بنے ہیں، ہر چیز بعد میں، اس وقت تو نہیں تھی یہ چیز. قاصر رسی سے، اس لیے کہ آپ نے شریعت کا ایک رخ تو پکڑا ہے، دوسرا نہیں پکڑا. تو یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے کہ آپ علیہ السلام رات کو سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ان کو، فرمایا کہ جاؤ میرے بندے مسجد میں ذکر کریں ان کی. میں حلقہ ذکر بدعت ہے، حدیث سے ثابت ہے. یہ اصول ہے کہ جہاں ضعیف حدیث بھی آ جائے وہاں پر اجتہاد ختم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے کتاب لکھی، تحریر کیا، خود لکھا ہے، وہ مسنون اعمال جن کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اس کا چھوڑنا بھی گناہ ہے. خود لکھا ہے، یہ اصول انہوں نے خود لکھا ہے. آگے خود جو ہے نا پھر بدعت لکھتے ہیں کہ حلقہ ذکر بدعت ہے. میں اپنے اصول میں خود پھنسے ہوئے ہیں، یہ اپنے اصول میں خود پھنس گیا. اس پر تو فرض ہو گیا اس کو زندہ کرنا ہے، تو انکار کسی دلیل سے نہیں کر سکتے. ایک ہی ضعیف ہے، ظاہر والوں کے لیے ضعیف ہے، باطن والوں کے لیے قوی ہے، کیونکہ تیری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی جو ان کی جاتی ہے. رحمان بابا کا ایک شعر ہے، یو قدم چی تر عرش پوری رسی مالی در در رفتار در درویشانی بہر چاچ دا غضب لندکی خخا خطا ندر میں گزار دا درویشان. ہمارے ہاں ہر چیز کو تو الذین یؤمنون بالغیب، تو علم باطن غیب علم ہے. یہ غیب علم ایسا ہے کہ یہ تو علوم بیان کر رہا ہے مگر راستہ نظر نہیں آ رہا، سند نظر نہیں آ رہی. یہ علم تو بیان کر رہا ہے، اس کے پاس کسی مدرسے کی سند نہیں ہے، کوئی تار بھی نظر نہیں آ رہی، اور ذریعہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب سے علم غیب مراد ہے، اور یہ انبیاء کو اللہ ہے، تو یہ اس عالم کو دیا جائے گا جو العلماء ورثۃ الانبیاء میں شامل ہوگا، تو اس کی آگاہی تیز کر دی جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں الہام اور القاء. تو علم باطن نفس ملہمہ اور انبیاء کا نفس وحیہ ہوتا ہے. انبیاء کے جو نفس تھے ان پر وحی آتی تھی، اور ولی پر الہام اور القاء ہوتا ہے. تشریحات ہے، وہ متن اور یہ شارح. تو جب رنگوں کا ذکر آیا تو فقہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن حدیث میں ذکر ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. تو نور کا وجود ہے نا یا نہیں ہے؟ العلم نور، علم کی تعریف بھی نور سے کی گئی. جب تک تجھ پہ نور نہیں کھلا اس وقت تجھ پہ علم نہیں کھلا. تو ان نوروں کے رنگ ہیں. اب سب جگہ نہیں ہے تو اب تصوف میں آ جاؤ. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، یہ چشت ہے. کیا ہے؟ اصول آ گئے، نصاب آ گیا. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسکار. نقشبند آ گیا. اب ثابت کرتا ہوں تم کو. رب اشرح لی، یہ موسوی مشرب ہے. قلب، روح، سر. اب سینے میں اخفا کا لطیفہ نہیں، سر پر آ گیا. اور حضور سے فرمایا الم نشرح لک صدرک. ابھی آ گیا سینے میں سارے. قلب، روح، سر، خفی، اخفا. اور نقشبند کی سند ابو بکر صدیق تک جاتی ہے. چشتی سند ہے حضرت علی تک جاتی ہے. ان کی سند خلفائے راشدین تک جاتی ہے. تمہاری سند عبداللہ ابن مسعود تک جاتی ہے. قرات کی ابی بن کعب تک جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس سندوں کا انکار آپ کے اچھے بھی نہیں کر سکتے، اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے. آج ایک چھوٹا بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ سند متصل نہیں ہے، یہی جہالت ہے کہ تم لوگوں نے تحقیقیں شروع کی ان باتوں پر
جس پر بڑوں کا عمل ہے. آج کا پدنا اٹھتا ہے. میں نے تو پہلے میں صاف آج برعام اس لطیفے کو بیان کروں گا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. چھوٹے ہیں نا, چھوٹے کچنیاں دی رہے, شادی بڑوں کی کراؤ گے تو جب بڑے لڑکے کسی چھوٹی لڑکے, بڑی عورت سے چھوٹے لڑکے کی شادی کراؤ گے تو فساد تو پہلے گا. پہلے اس کا قد تو بڑھاؤ. تو اب یہ اس جگہ پھنس گئے کہ نہ ان کی فرض پورے ہوتے نہ سنت پوری ہوتی ہے. جب فرض پورا کرتے تو سنت چھوٹتی ہے, جب سنت پورا کرتے تو فرض ہوتی. وہ ایک موصوف تھے, ان کا قد چھوٹا تھا اور بیگم لمبی تھی. تو جب وہ سامان شروع ہو گیا تو کہنے کہ کیا تو جوش ہے, تو سنت پوری کرنے کے لیے. تو بیگم میں کیا کر رہا ہے, کہہ رہا سنت پوری کر. کہہ رہے نیچے سے تیرا فرض نکل رہا, اوپر سنت پوری. آج کل وہ پیدا ہوئے, انہوں نے 25 سال مجاہدے کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ساری رات نمازیں پڑھی, تب جا کے اللہ نے ان پہ علوم کھولے. اور یہ یہاں بیٹھ کے کتاب پڑھ کے بولے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ غلط کہا ہے. نعوذ باللہ, جاہل تک کہتے ہیں, اتنے جاہل کی اولاد پیدا ہوئی. جو کتاب سمجھ میں نہ آئے یہ جہالت, جو کتاب بات میں نہیں ہے یہ گمراہی. تو جس چیز کو تم گمراہی کہہ رہے ہو, تم اپنے بڑوں کو گمراہ کہہ رہے ہو. جس نے لکھی پہلے وہ گمراہ ہے نا. شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب مت پڑھو, یہ گمراہی پیدا کرتا ہے. تو اس سے بڑا گمراہ پیدا نہیں ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آتی تو مولوی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ چلو عوام کے لیے منع ہے, مولوی کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اور اتنی سی بات نہیں ہے. اب یہاں آ گئے, رنگ آ گئے. اب علم باطن ثابت کر رہا ہوں. قرآن سے ثابت ہو گیا حق الیقین عین الیقین. اس کتاب میں عین الیقین ہو سکتا ہے؟ ہاں مولانا ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے. آپ سے کیا مفتی صاحب؟ تو ثابت ہو گیا کہ اس کی چیز نہیں ہے. اس کتاب میں آپ کو کوئی اسکرین نظر نہیں آ سکتی. مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, جب ہمیں حضور کسی قوم کی بات کرتے تھے, گویا میں جو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں اس در ہوں, موجود ہوں. تو آپ علیہ السلام جب علم بیان کرتے تھے تو سارے علوم صحابہ کو منتقل ہوتے. یہ حضور کا معجزہ تھا. ہم تو کسب کریں گے. تو جب بھی ہم کسب کے مکلف ہے, قدرت کے نہیں. قدرت اللہ کا امر ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ کسب کو چھوڑ دیا گیا اور قدرت پر بیٹھے ہوئے. تو اللہ کی قدرت کا ظہور کبھی کبھی ہوتا ہے. کنواں کھودو, پانی نکالنا حلال. کہتے آسمان سے جو بارش برستی ہے نا وہ پاک ہے, مگر کنویں کا پانی نہ پاک ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں ہے آج تک. ہو جائے تو محمود ہے, ورنہ کسب حرام ہے. یہ تو سارا یا یہ اصول میں تضاد آ رہا ہے. کیوں کہ قدرت کو اختیار کیا جا رہا ہے اور حکمت کو چھوڑا جا رہا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بارش برسا دے, مگر حکمت یہ کہ آپ کنواں کھودیں گے. مگر بارش تو کبھی کبھی برستی ہے. کنواں کھودو, روزانہ پانی پیو نا. مقصود تو پانی ہے. تو یہاں ہو جائے تو یہ چیز چاہیے. کیوں؟ اگر یہ مقصود ہوتا اور یہ قدرت میں بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یا تو فکر ہے, اور فکر کسب میں ہوتا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. یہاں تو 7 آسمانوں میں نظر دوڑاؤ. یہ علم باطن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو قرآن کے 2 معنی, ایک ظاہری اور ایک باطنی. اب آ جاؤ یہاں ختم. تو قلب کا رنگ سرخ ہے چشت کے اندر, اور نقشبند کے اندر خاکی ہے. آگیا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو عبدیت کے جتنے بھی درجے وہ صدیقیت میں علم باطن کے اندر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جمہور علماء نے صدیقوں کا یہ درجہ لکھا, چاہے وہ فقہا ہو چاہے وہ صوفیہ ہو. تو علم باطن کا درجہ بلند ہے. تو صدیقیت شروع ہوئی, کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تو اب اس میں رنگ ہے.
کس پر کون سا رنگ ہے، کس نبی. تو یہاں العلماء ورثۃ الانبیاء، کون سے نبی کا رنگ کس پر. تو قلب سرخ ہے سلسلہ چشت کے اندر، روح سفید ہے سلسلہ چشت کے اندر، سر ہرا ہے سلسلہ چشت کے اندر، سہروردیہ کے اندر، قادریہ کے اندر، شاذلیہ کے اندر، سب کے اندر. حضرت علی سے جتنی بھی سندیں آ جائیں گے ان کے رنگ کا مقام یہی ہوگا. خفی نیلا ہے، اخفا سیاہ ہے، نفس زرد ہے. کیا آ گیا نور کا رنگ. تو یہ نور تمہیں نظر آئیں گے. جب تم اس کو اہمیت دو گے تو یاد رکھنا علم باطن میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس میں شک کرنے والوں کو نہیں کھلے گا. اور موسیٰ علیہ السلام پر جب رائے گوئی فرمایا تو اس سوال نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ تو وہاں پر اعتراض نہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، سوال نہیں کرنا، کیونکہ وہ معترض نہیں تھے. نبی اور رسول معترض نہیں ہوتے کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور تم معترض ہو. تو جس چیز میں سوال منع ہے تو اعتراض کیا چیز ہے؟ سوال مت کرنا. اور میں نے پہلے ہی بولا 2 کا جواب دوں گا، تیسرے میں باہر کر دوں گا، کیونکہ 3 کے حسابے تھے، تیسرے میں اس کو باہر کر دوں. تو اس راہ کا راہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو صدیق نہیں بنانا ہے. سوالے سب بن سکتے، ہر کوئی شہید نہیں ہو سکتا. تو جو صدیقیت کی راہ کا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کے سوالوں سے ہی پتہ چل جائے گا. اتنی تو ہم لوگ ایک آئے میرے پاس، اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں فرشتے